الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وقال تعالى في مقام آخر أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز دوستوں اور بھائیوں، آج 17 رمضان المبارک ہیں۔ 17 رمضان المبارک کو کئی ایک ایسے اہم واقعات پیش آئے ہیں کہ جن کا ذکر مسلمانوں کے ہاں بار بار ہوتا رہتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بھی بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی، اور رمضان ہی کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، جس کو یوم الفرقان کہتے ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن۔ اور رمضان ہی کے مہینے کے اندر محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کر کے اسلام کا جھنڈا یہاں لہرایا، اور آج جو ہم اپنے اندر اسلام پاتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر اسلام پاتے ہیں، اپنے ماحول کے اندر اسلام کو دیکھتے ہیں، تو یہ بھی محمد بن قاسم کا مسلمانوں پر ایک احسان ہے۔ اور 17 رمضان المبارک ہی وہ دن ہے جس دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ تو چونکہ اس دن یعنی 17 رمضان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے، یہ آپ کی وفات کا دن ہے، اسی مناسبت سے اماں عائشہ صدیقہ کی سیرت کے متعلق اور آپ کے فضائل کے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمانوں کی ماں ہے، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ ہم پر ہماری جان کا اتنا حق نہیں جتنا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے۔ اور اللہ نے سورہ احزاب ہی میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امت کے مومنین کی اور مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ تو جس طرح حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت زینب، حضرت جویریہ، جس طرح یہ باقی ازواج یہ ازواج مطہرات ہے اور مسلمانوں کی مائیں ہیں، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی مسلمانوں کی ماں ہیں۔ اور خود قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، خود قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ ازواج مطہرات مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ تو جب یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، ایک حلالی بیٹے کا فرض بنتا ہے کہ اپنی ماں کی سیرت کو بیان کرے، اپنی ماں کے کردار کو بیان کرے، اپنی ماں کی عزت اور ناموس کا تحفظ کریں۔ تو چونکہ ہماری ماں ہے اور انہی سے دین کا ایک بڑا ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے، احکام شریعت اور دین کا تفقہ اور دین کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔
اگر آپ 20 میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال دیتے ہیں تو دین کی بہت ساری باتیں آپ کی نکل جاتی ہے اور آپ کا دین مکمل نہیں رہتا، آپ کا دین ناقص رہ جاتا ہے۔ لگ بھگ 3000 کے قریب 3000 کے لگ بھگ احادیث وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے منقول ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ بڑی عالمہ تھی، بڑی حافظہ تھی، اللہ نے آپ کو خطابت کا بڑا ایک بہترین انداز دیا تھا، آپ شیریں بیان تھی اور اللہ نے الفاظ کا چناؤ بھی آپ کو بہترین دیا تھا۔ جب آپ پہ تہمت لگی تھی اور پھر تہمت لگی تھی، اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا ہے، جو تقریر فرمائی ہے، بڑے بڑے بلغاء اور حکماء، بڑے بڑے فصاحت رکھنے والے، بلاغت رکھنے والے ادیب، وہ بھی اس کو دنگ رہ جاتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک کم عمر نوجوان عورت وہ اس طرح کی فصیحانہ بلیغانہ گفتگو کیسی کر سکتی ہے۔ یہ کمال اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو دیا تھا۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ اپنی کچھ خصوصیات بیان فرماتی ہے یہ چند باتیں ایسی ہیں، چند خصوصیات ایسی ہیں جو اللہ نے صرف مجھے دی ہے، میرے علاوہ یہ خصوصیات کسی اور عورت کو نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے فضائل بیان کرتی ہے اور فرماتی ہے کہ یہ فضائل میرے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول کے نکاح میں جتنے بھی آپ کی بیویاں آئی ہیں وہ سب کے سب ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں جو کنواری ہو سوائے میرے۔ یہ فضیلت مجھے حاصل ہے، میرے علاوہ کسی اور کو یہ فضیلت حاصل نہیں۔ فرماتی ہے کہ سب سے کم عمر آپ کے نکاح میں جو خاتون آئی ہے، جو عورت آئی ہے، اما عائشہ فرماتی ہے وہ میں ہوں، میرے علاوہ کم عمر کوئی آپ کے نکاح میں نہیں آئی۔ جتنی بھی آئی ہے تو کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی وفات پا گیا ہے، سب جو ہے وہ یعنی ان کی پہلی شادیاں ہو چکی تھی، بعد میں ان کے شوہروں کا، خاوندوں کا انتقال ہو گیا، تب جا کے وہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آئی۔ لیکن ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہے کہ جن کا پہلے کوئی نکاح نہیں ہوا اور وہ اللہ کے رسول کی تربیت میں آئی، آپ کے نکاح کے اندر آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ صرف میں ہی وہ خاتون ہوں کہ آپ کے ساتھ نکاح ہونے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس ریشمی کپڑے کے اندر میری صورت لے کر آئے۔ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں، اے عائشہ مسلسل 3 دفعہ آپ کی جو ہے صورت مجھے دکھائی گئی، آپ کی صورت ریشمی کپڑے کے اندر میرے پاس لائی گئی۔ جب میں نے ریشمی کپڑے کو ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ آپ اس کے اندر موجود ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی آپ کی ہونے والی بیوی ہے، یہ دنیا کے اندر بھی آپ کی بیوی ہے، جنت کے اندر بھی آپ کی بیوی ہے، یہ مسلمانوں کی ماں ہے۔ تو یہ فضیلت اگر کسی کو حاصل ہے، یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کو حاصل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے، آپ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، تو آپ کا سر مبارک میرے سینے پر تھا، میری گود کے اندر تھا۔ یہ فضیلت مجھے حاصل ہے، میرے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جس دن اللہ کے رسول کی روح نے پرواز کی ہے، جس دن اللہ کے رسول دنیا سے وصال کر کے چلے گئے ہیں، اس دن میری باری تھی، کسی اور عورت کی باری نہیں تھی۔ یہ فضیلت بھی حضرت عائشہ کو حاصل ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ جس دن حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے، اس دن اللہ کے رسول میرے حجرے کے اندر تھے، میرے کمرے کے اندر تھے، میرے کمرے کے اندر حضور علیہ السلام کا وصال ہوا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے شکم مبارک کے اندر جو سب سے آخری لعاب اگر کسی کا گیا ہے تو فرمایا کہ وہ میرا لعاب گیا ہے، کہ اللہ کے رسول نے مجھے مسواک دی، آپ نے فرمایا اے عائشہ اس مسواک کو چبا کر مجھے دو۔ میں نے اس مسواک کو چبایا، پھر اسی مسواک کو اللہ کے رسول نے اپنے منہ کے اندر لیا ہے۔ تو اس طرح آخری لعاب جو اللہ کے رسول کے شکم مبارک کے اندر داخل ہوا ہے وہ
بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کا لعاب داخل ہوا ہے۔ یہ فضیلت حضرت عائشہ کو حاصل ہے، آپ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ اور آپ قیامت کی صبح تک جس جگہ آرام فرما رہے ہیں وہ بھی میری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کا حجرہ ہے، جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی روح پرواز کر گئی، وہیں پر اللہ کے رسول کی تدفین بھی ہوئی ہے۔ آج بھی وہیں پر اللہ کے رسول موجود ہیں، آج بھی وہیں پر مسلمان جا کر اللہ کے رسول کو سلام کرتے ہیں، آج بھی وہیں جا کر مسلمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پیش کرتے ہیں، صلات پڑھتے ہیں، اور وہیں پر جو ہے آج مسلمان زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے، اگر کسی کو حاصل ہے تو یہ صرف ایک خاتون کو حاصل ہے، اور وہ خاتون ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سارے مرد ایسے ہیں کہ جو کامل ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو تکمیل تک پہنچایا ہے، عورتوں میں کوئی کامل نہیں ہوئی سوائے بی بی مریم کے اور سوائے فرعون کی بیوی آسیہ کے جو مسلمان ہو چکی تھی۔ عورتوں میں صرف یہ دو کمال کو پہنچی ہے، باقی کوئی کمال کو نہیں پہنچی، اور مردوں میں بہت سارے مرد کمال کو پہنچے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت باقی عورتوں پہ ایسی ہے جس طرح کہ سرید کی فضیلت باقی کھانوں پر ہوتی ہے۔ عرب کے اندر سرید کھانے کو باقی کھانوں پر بڑی اہمیت دی جاتی تھی، بہت فضیلت دی جاتی تھی، اسی لیے اللہ کے رسول نے بات کو سمجھانے کے لیے تشبیہ دی کہ جس طرح سرید کو فضیلت دوسرے کھانوں پر ہے، اماں عائشہ کو بھی دوسری خواتین پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے۔ ایک بات آپ سمجھ لیجئے، کسی کے ذہن میں شاید یہ سوال پیدا ہو کہ آپ نے یہ جملہ کہا کہ عورتوں میں کوئی کمال کو نہیں پہنچی سوائے دو عورتوں کے، ایک بی بی مریم کے اور ایک آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، تو حضرت خدیجہ کہاں جائے گی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ کہاں جائے گی رضی اللہ تعالی عنہ؟ ان کا تو آپ نے مقام بیان ہی نہیں کیا۔ بات یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس میں ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے جو امت محمدیہ سے پہلے گزر چکی ہیں، امت محمدیہ کی خواتین کی بات نہیں ہو رہی، یعنی پہلے جو عورتیں گزری ہے وہ کوئی کمال کو نہیں پہنچی سوائے دو عورتوں کے۔ اس امت میں تو بہت ساری عورتیں کمال کو پہنچی ہیں، اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ حضرت عائشہ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں تو حضرت خدیجہ کے فضائل کیوں بیان نہیں ہو رہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کیوں بیان نہیں ہو رہے، جبکہ ان کے فضائل بھی موجود ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان تقابل نہیں کر رہے، ہم یہ نہیں کر رہے کہ حضرت عائشہ کا مقام خدیجہ سے زیادہ ہے یا خدیجہ کا مقام فاطمہ سے زیادہ ہے یا فلاں کا مقام فلاں سے زیادہ ہے۔ ہمارے لیے یہ سب قابل احترام ہے، ہمارے لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہماری ماں ہے، وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ حضرت فاطمہ وہ لخت جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ لیکن ان کے آپ فضائل کو دیکھیں، حضرت عائشہ سے دین کے بہت سارے احکام منقول ہے، بہت سارے مسائل ان سے منقول ہے، بڑے بڑے صحابہ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے، فرائض ان سے پوچھا کرتے، دین کا علم ان سے حاصل کیا کرتے تھے۔ اور جہاں تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا مقام ہے، ان کی اپنی فضیلت ہے، کس طریقے سے ابتدائی اسلام کے اندر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، کس طریقے سے انہوں نے اپنے مال کو اللہ کے رسول پہ قربان کیا، کس طریقے سے اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے تکلیفیں برداشت کی۔ جب اللہ کے رسول کا سوشل بائیکاٹ ہوا اور 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر آپ کو بھوک پیاس برداشت کرنے پر مجبور کیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان تکالیف کے اندر آپ کے ساتھ شریک تھی۔ ان کی فضیلت اپنی جگہ پر، ان کا مقام اپنی جگہ پر۔ اور یہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے جو محبتوں کا اظہار کیا ہے اور جو ان کو جنت کی عورتوں کا سردار کہا ہے، وہ سارے مقام، ان کے سارے مقامات اپنی جگہ پر مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے، ان کے فضائل اپنی جگہ پر ہے۔ میں تقابل نہیں کرنا چاہتا، میں تو صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل آج کے اس دن 17 رمضان کی مناسبت سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں
یہ بات میں نے اس لیے ذکر کی کہیں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہ ہو کہ اب آپ نے اماں عائشہ کے فضائل اتنے بیان کیے کہ حضرت خدیجہ سے آگے لے گئے، فاطمہ سے آگے لے گئے، ان کی کوئی فضیلت ہی ذکر نہیں کی۔ ان کے فضائل اپنی جگہ پر ہے، میں قطعاً ان کے درمیان تقابل نہیں کرنا چاہتا، ہمارے لیے سب قابل احترام ہے۔ میری کیا حیثیت ہے کہ میں ان میں سے ان کے درمیان تقابل کر کے کسی ایک کے مقام کو نیچے گراؤں، دوسرے کے مقام کو بڑھا دوں؟ یہ میری جرت کم سے کم اس کی نہیں، مجھے یہ جرت حاصل نہیں کہ میں اس طرح کی بات کر سکوں کہ جس سے کسی اور حضرت کیا ہے ازواج مطہرات میں سے یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام گٹ جائے۔ کم سے کم میں اس کی جرت نہیں کر سکتا۔ اگر دلائل کی بنیاد پہ کوئی بات ذکر کر دی جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسروں کی توہین یا تنقیص مقصود ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ مقام ہے، وہ خصوصیات وہ ہیں کہ جو اللہ نے انہی کو دی ہے، اور ان کے علاوہ اللہ نے کسی کو وہ فضیلت اور وہ مقام عطا نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابیہ ہیں کہ جن کے متعلق اللہ نے ان کی براءت کو خود آسمان سے بیان کیا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی بیان کی ہے، ان کے مقام کو بیان کیا ہے، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا اعلان کیا ہے، اللہ نے ان کے لیے رزق کریم کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ ان ساری باتوں سے پاک ہے جو باتیں منافقین ان کے بارے میں کہتے ہیں، جو الزامات لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو پورے 2-3 رکوع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے اندر بیان کر دیے ہیں۔ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ تہمت لگی تھی، ظاہر سی بات ہے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، بیٹا پیدا ہو گیا تو سب نے کہا کہ یہ بیٹا کہاں سے آیا؟ آپ کے ماں باپ تو بہت نیک لوگ تھے، جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تو یہ بیٹا کہاں سے آ سکتا ہے؟ تو بی بی مریم نے کہا کہ میں آج کے دن کسی سے بات نہیں کروں گی، میں نے بات نہ کرنے کا روزہ رکھا ہے، اور فاشارت الی، اسی بیٹے کی طرف اشارہ کیا، کہا اس سے پوچھو یہ تمہیں بتائے گا۔ تو لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو پنگوڑے کے اندر ہے، جو گود کے اندر ہے، جو بات نہیں کر سکتا، ہم اس سے کیسے پوچھیں؟ قال انی عبد اللہ، تو بچپن کے اندر ماں کی گود کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا بھی اعلان کیا، اپنی ماں کی پاک دامنی کو بھی بیان کیا۔ بی بی مریم کی پاک دامنی کی بیان کرنے کی جب ضرورت پڑی تو ایک چھوٹا بچہ وہ بی بی مریم کی پاک دامنی کو بیان کر رہا ہے، لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی اور براءت کی باری جب آئی، اللہ نے فرمایا چھوٹا بچہ بیان نہیں کرے گا، میں اللہ خود اس کی پاکی کو بیان کروں گا۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ مقام اگر کسی کو حاصل ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو حاصل ہے۔